یہ دونوں وظائف کرنا بہت آسان ہے۔ پہلا وظیفہ تو صرف ایک اسم کا ہے اور دوسرا وظیفہ اس سے بھی زیادہ آسان، جس میں صرف آپ نے تصور کرنا ہے اور آپ اسی سے مالدار بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے پاس جو کمائی آتی ہے وہ مہینے کے آخر ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے اور آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، اپنی کمائی میں، اپنے رزق میں برکت ڈالنا چاہتے ہیں، یا امیر ہونے کے لیے کوئی وظیفہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج میں آپ کو 2 ایسے وظیفے بتاؤں گی جو کرنے میں نہایت ہی آسان ہیں، لیکن اس وظیفے کا اثر بہت زیادہ ہے کہ امیر ہونے کا خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن امیر صرف وہی بن پاتا ہے جو اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں بہت امیر بنا دے گا، آپ کی کمائی میں، آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ مفلسی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رزاقو تو سنا ہوگا، جس کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا۔ بس اسی اسم کو آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر ہماری خواتین کچن میں ہیں تب بھی، ہمارے مرد حضرات اپنے جاب پر ہیں، اپنے کاروبار پر ہیں، اپنے کام پر ہیں، تب بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں اور یا رزاقو ہمیشہ پڑھتے رہیں، دن چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اس کو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی طرف سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وظیفہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، آپ نے صرف صبح اٹھتے وقت تصور کرنا ہے اور آپ مالدار بن جائیں گے۔ صبح اٹھتے ہی یہ تصور کرے کہ آج کا دن اللہ اور اس کے رسول کو کیسے راضی کروں۔ یہ تصور کرنے سے اللہ عرش سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا کر اس شخص کے ماتھے پر غنی لکھ دیا جائے۔ اس شخص کے ماتھے پر نورانی حروف سے روزانہ ایک فرشتہ غنی غنی لکھتا جائے۔ وہ پیشانی کتنی مبارک ہوگی! تو کیا وہ غنی ہو کر نہیں رہے گا؟ وہ خوشحال ہو کر نہیں رہے گا؟ اللہ غنی کر دے، اسے کوئی دنیا کی طاقت فقیر نہیں کر سکتی، اس کی نسلیں فقیر نہیں ہو سکتی، تنگ دستی میں نہیں جا سکتی، غربت میں، قرضوں میں نہیں جا سکتی۔ اللہ اسے ضرور غنی کر دے گا انشاءاللہ۔ دوسری طرف یہ تصور کریں کہ جو بندہ صبح اٹھتے ہی اپنے مال کی فکر میں لگا رہے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد نہ کرے، یہ سوچے کہ آج کے دن میں نے مال کیسے کمانا ہے، اپنی جائیداد کیسے بڑھانی ہے، تو اللہ عرش سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے ماتھے پر فقیر، غربت، تنگدستی اور مفلسی لکھ دیتا ہے۔ بس پھر اللہ جس کے لیے مفلسی لکھ دے وہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟